ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج آپ لوگوں کے سامنے سری لنکا میں جو حملے ہوئے تھے اس کے بعد کئی طرح کے سوالات پیدا ہوئے۔ کیوں ہوا، کیوں کر ہوا، کس نے کیا، عجیب طرح کے جوابات مغربی میڈیا دے رہا تھا، ایشین ممالک کے میڈیا دے رہے تھے۔ ہمارے ملک ہند میں چونکہ پارلیمانی انتخابات چل رہے ہیں، اس وجہ سے میڈیا کا زیادہ رجحان وہاں نہیں ہے۔ بہرکیف جو کل اور آج کی کچھ رپورٹیں وہاں کے حکمرانوں نے دیے ہیں کہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا تھا، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے اب سامنے آ رہی ہیں۔ اور جب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں تو اس کے بعد بحیثیت مسلمان اور اسلام کے نام لیوا ہم لوگوں کو سنجیدگی سے کئی طرح کی چیزوں پر سوچنا پڑ رہا ہے۔ میں انہی چیزوں پر تبصرہ کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سنجیدگی سے سنیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سید خرم رضا نے ایک جگہ لکھا ہے کہ سری لنکا میں عیسائیوں کے تہوار ایسٹر کے موقع پر ایک وحشیانہ حملہ ہوا جس میں 350 سے زیادہ معصوم افراد کی موت ہو گئی اور 500 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ 3 گرجا گھروں اور 3 ہوٹلوں پر ہوئے حملوں سے پوری دنیا کے لوگوں میں ایک زبردست غم و غصہ تھا، اور ہر کوئی ان حملوں کی وجہ جاننا چاہتا تھا، لیکن کسی بھی ذرائع سے اس کا اشارہ نہیں مل پا رہا تھا کہ آخر ان دہشت گردانہ حملوں کے پیچھے ہے کون۔ لیکن کل سے بریکنگ نیوز آنی شروع ہوئی ہے کہ ان حملوں کے پیچھے داعش کا ہاتھ ہے، اور پھر خبر آئی کہ داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ اس کے بعد خبر آئی کہ داعش نے حملہ نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ کی مسجد میں ایک وحشی شخص کے ذریعے کیے گئے حملے کا بدلہ ہے۔ آج خبر آئی ہے کہ سری لنکا کی ایک وزیر اور سابق فوجی سربراہ نے بیان دیا ہے کہ سری لنکا میں ہوئے حملوں کی تیاری گزشتہ 7-8 سالوں سے چل رہی تھی۔ آج کی خبر کل کی اس خبر کی تردید کرتی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ یہ کرائسٹ چرچ کے حملے کا بدلہ ہے۔ بہرکیف ناظرین، اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ آخر کس نے حملہ کیا اور کتنے افراد تھے۔ بہت ساری میڈیا کے حوالے سے میں اگر آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں، جس میں BBC بھی ہے اور دیگر مغربی میڈیا اور انگریزی میڈیا اور دیگر میڈیا، تو ان خودکش دھماکوں میں ملوث افراد کی شناخت بھی کر لی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ 9 حملہ آوروں میں سے 8 سری لنکن شہری تھے۔ حملہ آوروں کے مبینہ سرغنہ کی بہن نے اپنے بھائی کے اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یعنی کہ داعش ان بم دھماکوں کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ رانیل وکرما سنگھے نے کہا ہے کہ حکومت کا خیال ہے کہ اتوار کو ہونے والے دھماکے بغیر بیرونی مدد کے نہیں ہو سکتے تھے۔ دولت اسلامیہ نے منگل کو ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی، لیکن اس کے شواہد فراہم نہیں کیے، اور سری لنکن حکام اس دعوے کی حقیقت جاننے کے لیے کوشاں ہیں۔ سری لنکا کے نائب وزیر دفاع روان وجے وردھنے نے پارلیمان میں اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی، کیونکہ بدقسمتی سے اگر خفیہ اطلاعات صحیح افراد کو دے دی جاتی تو میرے خیال میں ان حملوں سے بچا جا سکتا تھا، یا پھر کم از کم ان کا اثر کم کیا جا سکتا تھا۔ قائد ایوان لکشمن کریٹیلا نے کہا ہے کہ سینئر حکام نے ممکنہ حملوں کے بارے میں خفیہ اطلاعات جان بوجھ کر آگے نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ خفیہ اداروں کے کچھ حکام نے ان اطلاعات کو چھپائے رکھا۔ معلومات موجود تھی، لیکن ملک کی سیکورٹی کی ذمہ دار اعلیٰ حکام نے مناسب اقدامات نہیں کیے۔ لکشمن کریٹیلا کے مطابق انڈیا کی جانب سے اس بارے میں 4 اپریل کو بتایا گیا، لیکن خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق صدر اور وزیر اعظم دونوں اس بارے میں لا علم تھے۔ ناظرین، تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ خودکش بمباروں کے مبینہ سرغنہ، جن کو اسلامی مبلغ بھی کہا جاتا تھا، اس علاقے میں زہران ہاشم جن کا نام بتایا گیا ہے، وہ کہاں ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خودکش بمبار میں جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی ایک ویڈیو میں تو دکھائی دیے ہیں، لیکن پولیس یہ نہیں جانتی کہ آیا وہ خودکش حملہ کرنے والوں میں شامل تھے یا اس وقت وہ مفرور ہے۔ ان کی بہن مدنیہ محمد ہاشم نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے اس کے اقدامات کا صرف میڈیا کے ذریعے ہی معلوم ہوا، میں نے تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گا۔ اس نے جو کچھ
جو کیا میں اس کی مذمت کرتی ہوں، اگرچہ وہ میرا بھائی ہے لیکن میرے لیے قابل قبول نہیں، مجھے اب اس کی فکر نہیں ہے۔ ناظرین، نائب وزیر دفاع روان وجے وردھنے کے مطابق حملہ میں سے زیادہ تر تعلیم یافتہ تھے اور متوسط یا پھر اعلیٰ متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ معاشی طور پر کافی خود مختار تھے اور ان کے خاندان بھی معاشی طور پر کافی مستحکم تھے۔ سب نوجوان تھے جن کی عمریں 30، 35 اور 40 کے درمیان تھی۔ انہوں نے بدھ کو ایک بریفنگ میں بتایا کہ خودکش بمبار برطانیہ اور پھر آسٹریلیا سے تعلیم حاصل کر کے لوٹا تھا، اس کے بعد وہ سری لنکا میں رہنے لگا۔ برطانوی حکام کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی کہ خودکش بمبار عبداللطیف جمیل محمد کے نام سے برطانیہ آیا تھا۔ سری لنکن پولیس ذرائع نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ 2 حملہ آور بھائی تھے اور کولمبو کے ایک امیر تاجر کے بیٹے تھے جن کا مصالحوں کا کاروبار ہے۔ انہوں نے شنگریلا اور سنامن گرینڈ ہوٹل میں حملے کیے۔ سری لنکن حکومت نے اتوار کو ہونے والے بم دھماکوں کے لیے مقامی اسلامی شدت پسند گروپ نیشنل توحید جماعت NTJ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، لیکن وزیر اعظم وکرما سنگھے نے کہا ہے کہ یہ حملے صرف مقامی سطح پر نہیں کیے جا سکتے تھے، ان کو تربیت دی گئی ہوگی اور انہیں تعاون حاصل ہوا ہوگا جسے ہم پہلے نہیں دیکھ سکے۔ پولیس نے اس سلسلے میں اب تک 60 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے، وہ سب سری لنکا کے باشندے ہیں۔ رانیل وکرما سنگھے نے کہا کہ ابھی تک حملوں سے تعلق کے شبے میں صرف سری لنکن شہریوں کو ہی گرفتار کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعض حملہ آور بم دھماکوں سے پہلے ہی ملک سے چلے گئے ہوں۔ اتوار کو جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ان میں سے ایک کنگز بری ہوٹل کو اب عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ملک میں ہنگامی حالت نافذ ہے تاکہ اس قسم کے مزید حملوں کو روکا جا سکے۔ ادھر پولیس تاحال مزید مشتبہ افراد اور دھماکہ خیز مواد کی تلاش میں مصروف ہے۔ سری لنکا میں امریکی سفیر آلیانا ٹپلیٹس نے کہا ہے کہ سری لنکا میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے والے بغیر کسی تنبیہ کے کارروائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ اعلان کہ زیادہ تر حملہ آور تعلیم یافتہ اور متوسط طبقے سے تھے حیران کن نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور پر اب اس طرح کے حملے اسی طرح کی ذہنیت رکھنے والے کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان تمام حملوں کے بعد اب یہ سوال ہونے لگا ہے، بلکہ سری لنکن مسلم یہ بہت ہی ڈرے اور سہمے ہوئے حالات میں اس وقت آ گئے ہیں، جس طرح کی مختلف رپورٹیں ہمیں کہہ رہی ہیں۔ اب ہمیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سری لنکا میں مسلمانوں کا کیا دیگر مذاہب سے کوئی تناؤ تھا؟ اس کی تاریخ میں ہم لوگ اگر جاتے ہیں، میڈیا کے حوالے سے اگر میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھوں تو سیاسی اور سیکورٹی کی یہاں پر اکثر جو اس وقت حملے ہوئے ہیں وہ سیاسی اور سیکورٹی کی ناکامی ہے، لیکن سری لنکا کے حالیہ تاریخ میں مذہبی اور فرقہ وارانہ گروہوں میں جاری کشمکش کے بارے میں بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ماضی قریب میں اکثریتی سنہالا بدھ برادری کے کچھ عناصر کی طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات کے بعد مسلمان برادری کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سری لنکن میں آنے والی حکومتیں مسلمان نوجوان میں اعتماد بحال کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف تشدد کا بدترین واقعہ دگانا کے قصبے میں گزشتہ سال مارچ میں پیش آیا تھا، جب سنہالا لوگوں پر مشتمل ایک گروہ نے مسلمانوں کی دکانوں اور مساجد کو نشانہ بنایا تھا، جس میں ایک شخص کی ہلاکت بھی ہو گئی تھی۔ سری لنکا کی مسلم کونسل کے نائب صدر ہلمی احمد کا کہنا تھا کہ دگانا میں واقعے کے بعد جو پیش آیا، کچھ مسلمانوں کا حکومت پر اعتبار بالکل ختم ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی حفاظت خود کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ مسلمانوں پر حملوں کے بعد کچھ نوجوانوں میں احساس پیدا ہونا کہ حکومت کچھ نہیں کرنا چاہتی، شاید نوجوانوں کے شدت پسند راستے کو اختیار کرنا یا ان کی طرف راغب ہونے کا باعث بنا ہو، اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ NTJ پر حالیہ برسوں میں بدھ مت کے مجسموں کو نقصان پہنچانے کے الزامات لگتے رہے ہیں اور گزشتہ سال مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچانے پر ان کے رہنما کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ انہوں نے بعد میں سنہالا بدھ برادری کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر معذرت بھی کر لی تھی۔ ناظرین، عام خیال یہ ہے کہ چند سال قبل سخت گیری خیالات کے کہے جانے والے، جن پر الزام لگتا رہا ہے، جن کو مبلغ زہران ہاشم کہا جاتا ہے، ان کی قیادت میں ایک علیحدہ دھڑا بھی وجود میں آیا تھا۔ زہران ہاشم نے سوشل میڈیا پر غیر مسلموں کے خلاف کئی نفرت انگیز ویڈیو جاری کی تھی، جن میں سے اکثر تمل زبان میں تھی۔ ان کی طرف بہت سے نوجوان راغب ہونا شروع ہو گئے تھے۔
हिल्मी अहमद ने कहा है कि जहरान हाशिम सोशल मीडिया और यूट्यूब वीडियोस में नफरत का प्रचार कर रहा था और उनके कुछ लोगों ने इस बारे में कौमी इंटेलिजेंस सर्विस से शिकायत भी की थी। उन्होंने कहा कि पहली शिकायत 3 बरस कबल की गई थी, जबकि एक और शिकायत इस साल जनवरी में की गई। हिल्मी अहमद ने कहा कि शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इत्तलाआत के मुताबिक मुबल्लिग भी खुद कुछ हमलावरों में शामिल था, लेकिन उसकी ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी है। नाज़रीन, मुसलमान बरादरी के रहनुमाओं का कहना है कि कुछ नौजवान शिद्दत पसंद ग्रोह दौलत इस्लामिया यानी दाइश में शामिल होने के लिए भी शाम गए थे, जिनमें से कुछ इस जंग में लड़ते हुए मारे भी गए हैं। एक साबिक मेजर जनरल जी.ए. चंद्राश्री ने कहा है कि मुसलमानों से हमारे हमेशा से बड़े खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं और मुसलमानों की अक्सरियत इन अनासिर के साथ नहीं है, वो अमन पसंद लोग हैं। अभी इस तरह की कोई इत्तला नहीं है कि शाम से बड़ी तादाद में कुछ जिहादी श्रीलंका वापस आए हों, लेकिन अगर चंद जिहादी अक्सरियत से नाखुश भी हों तो फिर मसीहियों को क्यों निशाना बनाया गया। श्रीलंका में मजहबी और लिसानी तनाज़ात की जो खिचड़ी पकी हुई है, इनमें मसीहियों की अलग हैसियत है जो किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ किसी किस्म के तशद्दुद में शामिल नहीं है। मजहबी इख्तिलाफ लिसानी ग्रोहों को भी तकसीम कर देते हैं। तो नाज़रीन, ये सारी तफसीलात थी जो कल की और आज की रिपोर्ट में मिलाकर के मैंने आप लोगों के सामने रखी। नाज़रीन, अब सवाल होता है कि आखिर हम किधर को जा रहे हैं। जैसा कि खुर्रम रज़ा ने लिखा है कि इस बहस में पड़े बगैर कि हमला किस हमले का बदला है और कौन सी तंजीम इसके पीछे है, एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि अगर ये क्राइस्ट चर्च के हमले का बदला है जो न्यूजीलैंड में किया गया, तो फिर अमन के लिए रास्ता तारीक तर होता जा रहा है और नफरत व दहशत नाकाबिल शिकस्त होती जा रही है। क्राइस्ट चर्च हमले के बाद न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने जिस दूरअंदेशी का मुजाहिरा किया था, उसने हर जी शऊर शख्स का दिल जीत लिया था। उन्होंने अपने हर अमल से पैगाम देने की कोशिश की थी कि बदले से काम नहीं चलता, बल्कि ऐसी मनफी सोच वाले अशखास को समाज में गुमनामी की जिंदगी देना ही उसका हल है। उन्होंने अपनी तकरीर में इस मुजरिम का नाम न लेकर यह पैगाम दिया था कि ऐसे लोग जो नाम और मकसद के लिए ऐसा काम करते हैं, उनका नाम न लेकर उनको गुमनाम कर देना चाहिए। क्राइस्ट चर्च हमले के मामले में सिर्फ न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का ही रवैया काबिल सताइश नहीं था, बल्कि उन अफराद का भी किरदार काबिल सताइश था जिन्होंने हमलों में अपने करीबियों को खोया था। उन सब के बाद अगर कोई ये कहे कि उसने हमलों का बदला लिया है, तो वो किसी भी हालत में मुसलमानों और मजहब इस्लाम का खैरखा नहीं हो सकता, बल्कि वो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन ज़रूर हो सकता है। क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में हमला करने वाले दहशतगर्द ने कहा था कि उसने ये हमला इसलिए किया था क्योंकि उसने पेरिस में मुसलमानों को मासूमों पर हमला करते देखा था। दाइश अगर ये कहे कि क्राइस्ट चर्च हमले का बदला श्रीलंका में हमला करके लिया है, तो ये दोनों ही इंसानियत के दुश्मन हैं। समाज को ऐसी इंसानियत के दुश्मनों की निशानदेही करनी चाहिए और उनको गुमनाम कर देना चाहिए। वैसे तो ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि किसने श्रीलंका में हमला किया और क्यों किया, लेकिन अगर उसकी वजह क्राइस्ट चर्च का बदला है तो ये बदला लेने का अमल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अमल तबाही का अमल है। जी हाँ नाज़रीन, श्रीलंका में जो हुआ वो भी काबिल अफसोस और जितना भी मजम्मत किया जाए वो कम है, और क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में जो हुआ वो भी काबिल अफसोस, उस पर भी जितना अफसोस किया जाए वो भी बहुत कम है। लेकिन अगर ये बदले की आग यूं ही भड़कती रहेगी तो फिर दुनिया तबाही की जानिब बढ़ेगी। श्रीलंका के जो हालात हैं, जो तस्वीर हम लोगों के सामने आए, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के मसाजिद की तस्वीर हमारे सामने आए हैं, उनके मुताल्लिकीन के रोने धोने का जो मंजर हम लोगों के सामने जब आ जाता है, और फिर इसी तरह हम तारीख में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और इन्हीं लिसानी असबियत, कभी मजहबी असबियत और कभी इलाकाई दूरियों को और इन दुश्मनियों को ख़त्म करते करते जब तारीख के औराक गर्दानते हैं, तो हमें सिर्फ वहाँ पर खून और फिर रोना धोना और फिर तबाही वाला मंजर सामने आता है, जिससे कभी किसी मजहब के लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ तबाही हुई। 8 नौजवान बल्कि 9 नौजवानों का जो नाम इस वक्त लिया जा रहा है, उनकी तफसीलात मुकम्मल अभी तक वहाँ की हुकूमत ने सामने नहीं लाया है। अलबत्ता ऊपरी तफसीलात दे रहे हैं कि किसने क्या किया है, लेकिन महसूस यही होता है कि सब के सब एजुकेटेड, तालीम याफ्ता और जो है बहुत ही मुतवस्सित घरेलू ऐसे ख़ानदान के थे जहाँ खाना पीना किसी भी तरह की मजबूरी नहीं थी। सवाल ये उठता है कि जब किसी भी तरह की जहनी परेशान नहीं है, किसी भी तरह की दुनियावी परेशान नहीं है, तो फिर आखिर इंसान हथियार क्यों उठा रहा है। ये मेरे लिए भी आपके लिए भी एक ऐसा सवाल है जिस सवाल के तह में अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का अंदाज़ा लगता है कि कहीं ना कहीं मजहबी तशद्दुद हमें जो है दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर रहा है।
اس لیے معصوموں کی جان کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے لیے بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح اسلامی سبق کو لوگوں تک پہنچائے، دہشت گردی کے حقیقی مفہوم کو سمجھایا جائے، اور درس اسلام کا، اسلام جس چیز کا امن کا بلکہ ایک ساتھ رہنے کا، تمام قبائل اور تمام زبانوں اور تمام ممالک کے تمام مذہبوں کی جو اقرار اور عزت بخشنے کا جو سبق ہمیں دیتا ہے، وہ پیغام ہمیں دنیا تک پہنچانا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا یہی پرائم ٹائم کا پیغام ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچا ہوگا اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔